جو جے ڈی وینس نہیں آ رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایگریمنٹ ہونے والا ہے، صدر ٹرمپ جو ہے وہ آئیں گے اور فائنلی سائن کریں گے۔ اگر جے ڈی وینس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات لمبے ہوں گے، جسے انگریزی میں پارلیس کہتے ہیں، لمبے مذاکرات ہوں گے، اس میں وقت لگے گا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جے ڈی وینس ہی جائیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت لمبا پروسیس ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے گی، اس میں مہینوں کے مذاکرات ہوں گے جو کہ ٹائم لیں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیے، تیسرا بھی ہوگا، چوتھا بھی ہوگا، اس لیے کہ جو نیوکلیر ویپنز کا پرابلم ہے اس پہ بہت زیادہ لے دے ہونی ہے۔ کوئی بھی ملک یورینیم کی افزودگی کرتا ہے 5 سے 7% تک تو وہ بجلی بنا رہا ہے، 20% سے زیادہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ڈینجرس سائٹ پر جا رہا ہے، خطرہ ہے، یعنی کہ ایٹم بم بنایا جا رہا ہے۔ ایران اس وقت 10 ایٹم بم بنانے کی پوزیشن میں ہے، 60% افزودگی کر چکا ہے، 90% جو ہے وہ بہت قریب ہے، تو بالکل وہ تھریشولڈ یعنی کہ دہلیز پہ کھڑا ہوا ایٹم بم بنانے کی۔ جو ایران یو ایس نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی، بہت زبردست ڈیل ہوئی تھی، بڑا سب کچھ بہتر ہو گیا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی وہ ڈیل اڑا دی گئی۔ پچھلے سال یہ آ جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کا نیوکلیر پروگرام ہم نے ختم کر دیا، پھر اس دفعہ پھر آ جاتے ہیں 28 فروری کو پھر حملہ کرتے ہیں۔ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، یہ کسی صورت میں امن کی زبان نہیں ہے۔ ایران نے گڈ ول کے طور پر جو ہے ایک اچھا موڈ شو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب ہم ابنائے ہرمز کھول رہے ہیں، اس کے جواب میں ابنائے ہرمز کھول دینا چاہیے تھا امریکہ کی طرف سے بھی، ساتھ میں یہ بھی کہا، شکریہ بھی ادا کیا، ساتھ میں کہا جی ہم ایران کے اوپر جو ہے وہ ناکہ بندی لگائے رکھیں گے۔ ابھی جو انہوں نے جو جہاز پکڑا اور اس کے اوپر جو فائرنگ بھی ہوئی ہے تو اس سے بھی معاملات جو ہیں خراب ہو رہے ہیں، تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید ایرانی ڈیلیگیشن کل نہ آئے۔ ناکہ بندی ان کو کھولنی چاہیے تھی، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ جی ہماری گڈ ول ہے آپ کی طرف۔ امریکہ کا یہ گڈ ول نہ دینا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آئندہ آنے والے وقت میں جو الیکشن مڈ ٹرم ہونے والے ہوں، اس میں ان کو پورا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عوام امریکہ کی بالکل خوش نہیں ہے، وہ جنگ چاہتی نہیں تھی، ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ اسرائیل کی جنگ تھی اور وہ خامخواہ پر امریکہ جو اس میں بیچ میں کود پڑا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ ایران امریکہ جنگ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل سے اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ امریکن آج رات پاکستان پہنچیں گے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو ایران کی جتنی بھی کیبنٹ ہے وہ کل جو ہے وہ پاکستان پہنچے گی، اور دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مذاکرات کے دوسرے دور میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ امریکہ نے ابنائے ہرمز پر ان کے ایک جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر ڈیفنس انالسٹ ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں خطے میں اس وقت کیا حالات ہیں، کیا ایرانی ڈیلیگیٹس پاکستان تشریف لائیں گے دوسرے مذاکرات کے دور میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے کہ دوسرا دور مذاکرات کا شروع ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت کیپٹل سٹی اسلام آباد میں جو ہے ہائی الرٹ پر سیکیورٹی ہے، اور امریکنز جو ہے آج رات کو پاکستان پہنچیں گے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جتنا بھی ایرانی ڈیلیگیٹس ہے وہ نہیں آنا چاہتے پاکستان۔ دیکھیے، ایک تو بات ہماری انڈرسٹوڈ ہے، ہم دونوں کے درمیان کافی بات چیت رہی ہے کہ ایرانیوں کا ایک بہت بڑی ان کی شکایت ہے کہ وہ اعتماد نہیں کر رہے امریکہ پر۔ اس کے اعتماد نہ کرنے کی چند وجوہات ہیں، اور وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی۔ 2015 میں جو ایران یو ایس نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی، اس ڈیل میں بہت زبردست ڈیل ہوئی تھی، بڑا سب کچھ بہتر ہو گیا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی وہ ڈیل اڑا دی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال یہ آ جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کا نیوکلیر پروگرام ہم نے ختم کر دیا، پھر اس دفعہ پھر آ جاتے ہیں 28 فروری کو پھر حملہ کرتے ہیں۔ پھر یہ جو پچھلے چند دنوں میں جو معاملات ہوئے نا، آپ دیکھیں نا کہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، یہ کسی صورت میں امن کی زبان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ ہم امن کر لیے جا رہے ہیں، ہم بہت زبردست قسم کی پیس ڈیل کریں گے، اور اگر نہ ہوئی تو اس کے بعد ہم ان کے پل اڑا دیں گے، ہم ان کے یہ اڑا دیں گے، ہم وہ اڑا دیں گے۔ دیکھیں ایسے تو کوئی امن نہیں قائم ہوتا نا۔ لینگویج کی طرف ذرا دیکھا جائے، لینگویج بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ان دا لانگ رن، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہوا وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایران نے گڈ ول کے طور پر جو ہے ایک اچھا وہ موڈ شو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب ہم ابنائے ہرمز کھول رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ابنائے ہرمز کھول دینا چاہیے تھا امریکہ کی طرف سے بھی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو تو ویلکم کیا کہ ایران ابنائے ہرمز کھول رہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا، شکریہ بھی ادا کیا، ساتھ میں کہا جی ہم ایران کے اوپر جو ہے وہ ناکہ بندی لگائے رکھیں گے، یعنی ساری دنیا کے جہاز یہاں سے گزریں گے لیکن ایران کا نہیں گزریں گے۔ یہ کیسے آپ امن کی بات کر رہے ہیں؟ تو زبان جو ہے وہ بہت زیادہ، تو یہ تمام چیزوں نے جو ہے ایرانیوں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ان کی طرف جو ہے اعتماد کا فقدان تھا امریکہ کے اوپر، اس واقعے کی وجہ سے اور زیادہ ہو گیا۔ اور پھر جو ابھی جو انہوں نے جو جہاز پکڑا اور اس کے اوپر جو فائرنگ بھی ہوئی ہے، تو اس سے بھی معاملات جو ہیں خراب ہو رہے ہیں۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ
شاید ایرانی ڈیلیگیشن کل نہ آئے، اگرچہ جو ثالثی ہے پاکستان جو ہے وہ پوری کوشش میں ہے کہ دونوں کو بلایا جائے، بات چیت کی جائے اور کسی طریقے سے معاملے کا اس مسئلے کا جو حل ہے وہ امن کے ذریعے نکالا جائے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، جیسے ہی ان کے جہاز پر حملہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ بیانات سامنے آتے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے وہ جہاز چین سے ایران جا رہا تھا اور اس میں کچھ تجارتی سامان تھا، اس کے بعد اس کے انجن روم پر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا امریکیوں کی جانب سے۔ اور دوسری بڑی بات یہ آ رہی ہے کہ 21 اپریل جہاں پہ 24 گھنٹے باقی ہیں 21 اپریل کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ جتنا بھی سیز فائر تھا اس کو آگے ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ٹرمپ کا اپنا بیان ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔ مذاکرات آپ کو کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، سیز فائر آگے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا، اب ایرانی جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سفارتی کوششیں بارہا جاری ہیں۔ کیا سمجھ آتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے، کیونکہ سیز فائر تو ایکسٹینڈ نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ پورے مذاکراتی عمل میں بنیادی طور پر بہت سی خامیاں ہیں۔ میں نے ایک تو بتا دیا کہ امریکہ کی جو زبان ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جب امن کی بات کریں تو پھر اس کے بعد اس طرح کی دھمکیاں ہمیں زبان نہیں استعمال کی جاتی ہے کہ اگر نہ ہوا تو میں جناب والے تمہارے تنصیبات اڑا دوں گا، میں تمہارے پل اڑا دوں گا، میں تمہارا یہ کر دوں گا۔ یہ لینگویج ٹھیک نہیں ہے، پہلے تو اس کو کریکٹ کیا جائے۔ دھمکی نہیں دینی ہے، اس وقت امن کی بات کرنی ہے۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی جو پوائنٹ ہے انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بھی کچھ درست نہیں ہے۔ دیکھیے، اتنی لمبی جنگ کھینچ دی گئی ہے 40 دن کی، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے، در حقیقت یہ پوری دنیا کے اس کے اثرات ان پر پڑ رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز جب تک بند رہے گا تب تک یہاں پر بہت خطرناک طریقے سے جو ہے دنیا میں توانائی کے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، جو انفلیشن ہے، قیمتیں بڑھتی چلیں، ہر قیمت جو ہے، ہر پروڈکٹ جو ہے، ہر کھانے پینے کی چیز سے لے کر کسی بھی قسم کی جو آپ اور میں جس طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان کی قیمتوں تک جو ہے وہ چیزیں پیٹرول سے منسلک ہیں۔ اگر پیٹرول نایاب ہو جائے گا تو لازمت ہے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ تو دنیا میں جو انفلیشن ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو وہ پیٹرول پرائسز سے ہے۔ تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ ایران کو تھوڑا سا نرم جو ہے گوشہ رکھنا ہوگا۔ امن کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بندے کو کڑوا گھونٹ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا اتارنا پڑتا ہے گلے سے، تو ذرا اس کا بھی وہ خیال رکھیں۔ اگر وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، میں یاد رکھیے میں کس صورت میں ایران امریکہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، وہ بھی اپنی لائن کو ٹھیک کریں، لیکن دونوں فریقین کو جو ہے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ بنیادی طور پر جتنی خامیاں ہوں گی امن کے اس پورے کے پورے پروسیس میں اتنا زیادہ رکھنے پڑیں گے اور امن جو ہے وہ آ نہیں سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں دونوں ممالک کی سچویشن اس وقت آپ کے سامنے؟ آپ نے سٹارٹ سے ہی کہا کہ لینگویج کا بڑا خاص جو ہے وہ خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ ایک طرف دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، دوسری طرف وہ شکریہ بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جب ابنائے ہرمز کو کھول دیا گیا، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب وہاں پر موجود تھے اور ان کے کہہ لیں کہ دورے کے بعد یہ کہا گیا کہ ایرانی جو ہے وہ ابنائے ہرمز کھول دیں گے، تب سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو بھی چاہیے تھا جو انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی اس کو پراپر کھول دیتے؟ یہ دیکھیں، یہ بہت ضروری تھا، ناکہ بندی ان کو کھولنی چاہیے تھی، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ لیں جی ہماری گڈ ول ہے آپ کی طرف۔ یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ امریکہ کا یہ گڈ ول نہ دینا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے ڈیلیگیشن کا اعلان کر دیا، اچھی بات ہے۔ وہ ڈیلیگیشن کا اعلان کرنا کوئی اتنی معنی نہیں رکھتا، لازمت ہے کسی نہ کسی نے تو آنا ہے مذاکرات کے لیے۔ ایران کا بھی مذاکراتی جو پروسیس ہے بہت جلدی وہ بھی شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ سینسٹیو اگلے جو 24 گھنٹے ہیں وہ ہیں، کیونکہ کل ایکسپائر ہو جانی ہے ڈیڈ لائن۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے نیوکلیر ویپن کے لحاظ سے دونوں کے درمیان بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے۔ میں اس کے لحاظ سے ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، اگر کوئی بھی ملک یورینیم کی افزودگی کرتا ہے 5 سے 7% تک تو وہ بجلی بنا رہا ہے۔ اگر وہ 20% تک افزودگی کر رہا ہے، افزودگی یعنی کہ انرچمنٹ کر رہا ہے، تو وہ میڈیکل جو پرپز ہے اس کے لیے، جیسے کہ آپ نے شوکت خانم اسپتال، ارنم اسپتال پاکستان میں بہت سے ہیں، تو وہ جو ہے شعاؤں کے ذریعے کینسر کا علاج اس سے ہوتا ہے۔ تو 20% کی افزودگی یعنی 20% کی جو انرچمنٹ ہے وہ اس کے لیے 20% سے زیادہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ڈینجرس سائٹ پر جا رہا ہے، خطرہ ہے، یعنی کہ ایٹم بم بنایا جا رہا ہے۔ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران کی کیا کنڈیشن ہے، وہ 60% افزودگی کر چکا ہے اور ایٹم بم بنانے کے لیے 90% جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 60% سے 90% تک کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔
दूसरी बात, उसके पास ये भी हो सकता है कि यूरेनियम की अमाउंट कम हो, नहीं, उसके पास यूरेनियम की अमाउंट 440 किलोग्राम है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और 440 किलोग्राम के लिहाज से 25 किलोग्राम पर जो अफजूदगी अगर हो जाती है 90%, तो फिर एक एटम बम बनता है। तो इसका इस तरह से हम, ईरान इस वक्त 10 एटम बम बनाने की पोजीशन में है, 60% अफजूदगी कर चुका है, 90% जो है वो बहुत करीब है। तो बिल्कुल वो थ्रेशोल्ड यानी कि दहलीज पे खड़ा हुआ है एटम बम बनाने की। वो चीज भी पूरे मगरब को, यानी कि खास तौर से अमेरिका को, इसराइल को जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इसका बीच का भी रास्ता भी तो निकालना है। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूं ना कि अभी तो ये वो जबान ही नहीं इस्तेमाल करें सफारतकारी वाली के, जरा मामलात की नरमी, मामलात जो नरमी की तरफ जाएं। हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ अभी बात करना तो बहुत बड़ी बात होगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि कल सबसे बड़ी एक यही खबर आ रही थी कि ईरानी जहाज़ पर जो है वो अमेरिकन ने हमला किया, और उससे पहले 2 इंडियन जहाज़ों पर भी हमला हुआ था। क्या समझते हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद सदर ट्रंप दुनिया को क्या जाहिर करना चाहते हैं? अगर मैं उनकी मकबूलियत की बात करूं, शोहरत की बात करूं, तो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि अमेरिकन लोग सिर्फ 37% उनको सिर्फ पसंद करने लगे हैं, बाकी 63% से ज़्यादा लोग अब उनको पसंद नहीं करते। आइंदा आने वाले वक्त में तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज्यादा, इस वक्त भी उनकी हुकूमत जो है बदनामी जमाना हो गई है। आइंदा आने वाले वक्त में जो इलेक्शन मिड टर्म होने वाले हों, इसमें उनको पूरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अवाम अमेरिका की बिल्कुल खुश नहीं है, वो जंग चाहती नहीं थी। उनको ये क्लियर हो गया कि ये इसराइल की जंग थी, और वो खामखा पर अमेरिका जो उसमें बीच में कूद पड़ा है। तो मुझे यूं लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आने वाला वक्त है वो कोई बेहतर नहीं है। बल्कि मैं तो इस हद तक जा रहा हूं कि अगर ये मिड टर्म इलेक्शन हो जाता है और जिसमें कि वो मुखालिफ पार्टी जीत जाती है, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो इम्पीचमेंट हो जाए प्रेसिडेंशियल, यानी कि उनका मवाखाजा हो जाए, और उनको जो है इससे जो है वो इस जो पोजीशन है उससे भी इनको फारिग कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि ये ट्रंप साहब का मिड टर्म पे ही पता चल जाएगा कि ट्रंप साहब कितने पानी में या कितने लोग उनके साथ हैं? वो तो बज़ाहिरी तौर पर ये कहते हैं कि पूरा अमेरिका मेरे साथ चलता है, लेकिन अभी जो वहाँ पर कह लें कि सर्वे वगैरह हुआ है, उसमें तो उनकी शोहरत सामने आ चुकी हुई है। देखिए, ये उनकी गीदड़ भपकी है कि पूरा अमेरिका उनके साथ है। हकीकत में बहुत ज्यादा उनकी कमजोर पोजीशन है, और मेरा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले वक्त में वो जरूर इस सदारती जो पोजीशन है उससे हाथ धो बैठेंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी बात, और इसी के साथ आपसे इजाज़त ज़रूर लेंगे। पहले यही बताया जा रहा था कि JD वैंस साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे, पहले यही खबरें जो है वो बताई गई, लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि JD वैंस साहब भी अब आएंगे, दूसरे दौर में मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। क्या समझते हैं, पहले उनके ना आने की खबरें, फिर उनके आने की खबरें, फिर ईरानियों की बात करें तो उन्होंने बाज़ारी तौर पर मना कर दिया कि हम जो है मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सिफारतकारों की मैं बात करूँ तो उन्होंने काविशें ज़्यादा करनी शुरू कर दी और उनको कह लें कि मनाने की कोशिश की। दोनों मुज़ाकरात की टेबल्स पर तो बैठ जाएंगे, लेकिन दस्तखत करने के लिए सदर ट्रंप साहब का पाकिस्तान आना, आपको समझ आता है कि वो आएंगे? देखिए, ना आने की सूरत, जो JD वैंस नहीं आ रहे थे, इसका मतलब ये था कि एग्रीमेंट होने वाला है, और सदर ट्रंप जो है वो आएंगे और फाइनली साइन करेंगे। अगर JD वैंस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात लंबे होंगे, जिसे अंग्रेजी में पार्लेस कहते हैं। लंबे मुज़ाकरात होंगे, इसमें वक्त लगेगा, लिहाजा उन्होंने कहा कि JD वैंस ही जाएं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आप ये मत समझिए कि हथेली पे सरसों जम जाएगी और ये कुछ वक्त में ही ये मामला जो है हल हो जाएंगे। ये लगता ऐसा नहीं है कि ये होगा। इसमें महीनों महीनों के मुज़ाकरात होंगे जो कि टाइम लेंगे। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी कुछ ऐसी खबरें बताई थी जो कि हकीकत पर मबनी जो हैं वो हुई। आपने पहले बताया कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, ऐसा ही हमने देखा। उसके बाद अभी दूसरा मुज़ाकरात का दौर अभी शुरू होने से पहले आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया है कि JD वैंस साहब के आने का मकसद ये बन रहा है कि ये मुज़ाकरात लंबे चलेंगे। समझ आती है कि तीसरा दौर भी मुज़ाकरात का शुरू होगा। आप बेफिक्र हो जाइए, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा। इसलिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रॉब्लम है उस पर बहुत ज्यादा लेदे होनी है। जो सख्त रवैया दोनों ने इख्तियार किया हुआ है, इनको बीच में आने के लिए काफी वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ डॉक्टर हुसैन शहीद सोहवर्दी साहब मौजूद है। तफसीली गुफ्तगू रही। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर आन पहुंची हैं कि इस वक्त इस दौर में भी अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सख्त जंग जारी थी, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करते हुए दोनों के दरमियान दूसरे मुज़ाकरात का दौर शुरू होने वाला है। आप भी हमारे साथ रहिए, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।